الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا۔ تمام قسم کی تعریف، توصیف، حمد و ثنا، عظمت و کبریائی و بزرگی اس اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق و زیبا ہے، جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا، اور سب سے بڑی نعمت جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دی ہے وہ ایمان اور ہدایت کی نعمت ہے۔ آئیے اس اللہ کی تعریف میں ہم وہ دو کلمات کہتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت ہی زیادہ پسندیدہ ہے اور ہمارے لیے بہت ہی مفید ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اس کے بعد درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً ہمارے اور آپ کے آخر رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ معزز حاضرین، آج ہم اپنے پچھلے جمعہ میں جو ہم نے موضوع کی شروعات کی تھی اسی کو ہم مکمل کریں گے۔ پہلے میں یہ مناسب سمجھتا ہوں کہ پچھلے جمعہ جو بات آپ کے سامنے رکھی گئی تھی اس کو مختصر سے وقت میں دہرا دوں، تاکہ وہ لوگ جو کچھ پچھلے جمعہ میں نہیں تھے تو ان کے لیے موضوع کو سمجھنے میں آسانی ہو اور ہماری بھی یاد دہانی ہو جائے۔ ہمارا موضوع تھا پل صراط کی ہولناکیہ۔ پل صراط سے گزرنا یہ بڑا ہی سخت مرحلہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سے صحابہ کرام، سلف صالحین کے بارے میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ جب وہ پل صراط سے گزرنے کے منظر کو یاد کرتے تھے تو ان کی راتوں کی نیند اڑ جایا کرتی تھی۔ یہ مرحلہ سب سے زیادہ سخت اس لیے ہے کیونکہ سب سے آخر میں پیش آنے والا ہے، اور یہ سمجھیے کہ انسان کو جہنم کے اوپر سے گزرنا ہے، جہنم کو پار کرنا ہے۔ اس کے تعلق سے جو باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی تھیں کہ پل صراط پہ سے گزر انہی لوگوں کا ہوگا جو اللہ پر ایمان والے ہوں گے، چاہے وہ اپنی ایمان میں سچے ہو یا جھوٹے ہو، یعنی مومنین کی جماعت اور منافقین کی جماعت کا اس پر سے گزر ہوگا۔ اس سے پہلے ہی اللہ تبارک و تعالی جتنے بھی مشرکین ہوں گے، اللہ کے علاوہ دوسروں کی عبادت کرنے والے لوگ ہوں گے، ان کو اللہ تبارک و تعالی ذلیل و خوار کر کے جہنم میں داخل کر چکا ہوگا۔ پھر جب حشر کے میدان میں وہ لوگ باقی رہ جائیں گے جو اللہ پر ایمان لائے تھے دنیا میں، ان میں بھی اللہ تبارک و تعالی دو طریقوں سے فرق پیدا کر دیں گا۔ ایک تو اپنی پنڈلی مبارک کو ظاہر کر کے، جیسے ہی اللہ تبارک و تعالی اپنی پنڈلی مبارک ظاہر کریں گا، وہ لوگ جو دنیا میں اللہ تبارک و تعالی کے لیے خالص عبادت کیا کرتے تھے، اللہ کی رضا کے لیے، وہ اس دن اللہ کے حضور سجدے میں گر جائیں گے، اور جو لوگ صرف دکھلانے کے لیے نماز پڑھتے تھے تو وہ اس دن سجدہ نہ کر سکیں گے، جس سے پہچان لیا جائے گا کہ یہ لوگ کیا ہے؟ منافق ہے۔
دوسرا فرق اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درمیان اس طریقے سے کریں گا کہ مومنین مرد اور مومنین عورتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نور عطا کریں گا ان کے اعمال کے مطابق، اور منافقین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نور سے محروم کر دے گا۔ یہی نور کی روشنی میں چل کر پل صراط کو ہم طے کریں گے۔ وہ نور کن اعمال کی وجہ سے حاصل ہوں گا وہ بھی میں نے آپ کے سامنے پیش کیا تھا، جس میں سب سے پہلے اللہ پر ایمان لانا، دوسرا نماز کا اہتمام کرنا، نماز کو پابندی کے ساتھ پڑھنا، تیسرا عمل حج کی ادائیگی کرنا، شیطان کو کنکری مارنا، اور چوتھا عمل میں نے جو آپ کے سامنے بتایا تھا حالت ایمان میں بال کا سفید ہونا، یعنی حالت ایمان میں بوڑھا ہونا بھی قیامت کے روز باعث نور کا سبب ہوگا۔ اسی طریقے سے پانچواں وہ عمل میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا تھا، قرآن کی پابندی کے ساتھ تلاوت کرنا۔ اس میں مکمل قرآن کی تلاوت بھی ہے، اور کچھ صورتیں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پہ ہمیں بتلائی ہے، جیسے کہ سورہ فاتحہ، سورہ بقرہ کی آخری آیتیں، اور سورۃ الکہف کا تذکرہ میں نے آپ کے سامنے کیا تھا۔ اسی طریقے سے چھٹا عمل جو میں نے آپ کے سامنے بتایا تھا کہ دین کی خدمت کرنا، اللہ کے دین کے لیے خدمت کرنا، وہ کسی بھی شکل میں ہو۔ اور ایک حدیث آپ کے سامنے رکھی تھی کہ جو میدان جہاد میں اللہ کے دین کے خاطر تیر چلاتا ہے تو وہ جتنا تیر اس کا راستہ طے کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اتنا مکمل نور عطا کرے گا۔ اسی طریقے سے ساتواں عمل جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا تھا نور کے لیے، وہ ہے دعاؤں میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے نور مانگنا کہ اللہ تو کل قیامت کے روز ہم کو حشر کے میدان میں جب ہر طرف اندھیرا ہوگا تو مجھے نور عطا فرما۔ اب ہم اپنے موضوع کی طرف آگے بڑھتے ہیں۔ اس میں یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ نور تو مومنین کے پاس ہوگا، مومن مرد اور مومن عورتوں کے پاس، اور منافقین کے پاس نور نہیں ہوگا۔ جب وہ پل صراط سے منافق گزریں گے تو ان کا گرنا تو طے ہوگا، لیکن کچھ مومنین ایسے بھی ہوں گے جن کے پاس نور ہونے کے باوجود بھی، جن کے پاس روشنی ہونے کے باوجود بھی وہ اس پل سے گر کر جہنم میں چلے جائیں گے۔ یہ بڑی ہی سخت بات ہے کہ صرف منافقین جہنم میں نہیں گریں گے، بلکہ مومنین میں سے بھی کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو جہنم میں گر جائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، امام طبرانی اپنی معجم الکبیر میں اس حدیث کو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یدخل من اہل القبلۃ النار، کہ اہل قبلہ میں سے بھی لوگ کیا ہوں گے؟ جہنم میں داخل ہوں گے۔ اہل قبلہ یعنی جو اللہ پر ایمان لائے، مومن قبلے کے طرف رخ کر کے عبادت کرتے ہیں، ان میں سے بھی لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کہ انہوں نے کچھ نافرمانیاں کی ہوں گی، اس کی وجہ سے وہ جہنم میں داخل ہوں گے۔ اور بھی بہت سی دیگر احادیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مومنین بھی ان کے کچھ خطاؤں کی وجہ سے جہنم میں چلے جائیں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اپنی سفارش سے یا پھر کسی بندے کی سفارش سے ان پر رحم کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جہنم سے نکال دیں گا۔ حتیٰ کہ جس کے دل میں رائی برابر بھی ایمان ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایک مدت کے بعد جہنم سے نکال دیں گے، لیکن مومنین بھی جہنم میں گریں گے۔ اسی طریقے سے یہ بہت سخت بات ہے کہ ایمان لانے کے بعد بھی ہم جہنم میں گر سکتے ہیں پل صراط سے، لیکن ایک راحت دینے والی بات یہ بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث میں فرمایا، وَأَنَّ الْمَلَائِكَةَ يَنْجُو الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، کہ کچھ مومن مرد اور کچھ مومن عورتیں ایسی بھی ہوں گی جن کا ہاتھ فرشتے پکڑے ہوئے ہوں گے، جن کا ہاتھ فرشتے پکڑے ہوئے ہوں گے اور ان کو آسانی سے پل صراط پر سے گزار دیں گے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا ہاتھ حضرت جبرائیل علیہ السلام پکڑے ہوئے ہوں گے، اور میرا دوسرا ہاتھ میرے کمر پر لگائے ہوئے ہوں گے، ایک ہاتھ سے مجھ کو پکڑے ہوں گے اور دوسرا ہاتھ سے میرے کمر پر سہارا دیے ہوں گے اور مجھ کو جہنم سے گزار دیں گے۔ حضرت جبرائیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑے ہوئے ہیں، لیکن اس کے بعد بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میری زبان سے جو الفاظ نکل رہے ہوں گے، یا رب سلم یا رب سلم۔ اتنی سہولت ہونے کے باوجود بھی نبی کے زبان سے یہ الفاظ نکل رہے کہ یا رب سلم یا رب سلم، کہ اللہ تو ہمیں سلامت رکھنا۔ تو اندازہ لگائیے کتنا خطرناک ہوگا اس پل پر سے گزرنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنے بھی لوگوں کو اس پر سے گزرنا ہوگا، جتنی بھی تعداد اس پہ سے گزرنا چاہیں گی یا گزریں گی،
ان میں سے اکثر لوگ ایسے ہوں گے جو پل سے گر جائیں گے. مطلب پل کو پار کرنے والے لوگ کم ہی ہوں گے اور گرنے والے لوگ زیادہ ہوں گے. پل کی کچھ کیفیت میں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں. ہر ایک حدیث تو آپ کے سامنے تفصیلاً نہیں رکھ سکتے کیونکہ اتنا وقت ہمارے پاس نہیں ہے. متعدد احادیث کا تفصیل آپ کے سامنے رکھتا ہوں. کچھ 5-6 اس کی حالت ہمارے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے کہ پل کی حالت کیسی ہوں گی، اس کی کیفیت کیسی ہوں گی. 2 کے بارے میں تو اکثر لوگ جانتے ہیں کہ وہ بال سے زیادہ باریک اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہوں گے. نمبر 1 کہ وہ بال سے زیادہ باریک اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہوں گا. تیسری صفت اس پل کی یہ ہے کہ وہ چھوٹا نہیں ہوگا بلکہ بہت لمبا ہوگا. چھوٹی چیز کو پار کر لینا آسان ہوتا ہے، لیکن لمبی چیز مطلب اس پہ سے جو گزرنے کا وقفہ ہوگا، وہ جو تکلیف ہوں گی وہ بہت دیر تک اس کو انسان کو جھیلنا ہوگا. وہ پل چھوٹا نہیں ہے بلکہ بہت لمبا ہے. اس کے تعلق سے اس کی لمبائی کتنی ہوں گی یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن بعض علماء کا خیال ہے، جیسے عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس پل کی لمبائی 15,000 گز وہ پل لمبا ہوگا. سوچئے 1-2 گز نہیں، 15,000 گز وہ پل کیا ہوگا؟ لمبا ہوگا، کیونکہ وہ پورا مکمل جہنم کے اوپر رکھا ہوا ہوگا. اس کو جب پار کر لیں گے تو جہنم ختم ہو جائیں گی. اس کی تیسری صفت یہ کہ وہ بہت لمبا ہوگا. چوتھی صفت اس پل کی یہ ہے کہ اس پل پر پھسلاہٹ پائی جاتی ہے. مطلب جب اس پہ قدم رکھتے ہیں تو قدم ثابت قدمی کی طرح جمع نہیں رہتا ہے بلکہ قدم پھسلتا ہے. اس پل میں پھسلاہٹ ہے. اور نمبر 5 اس پل میں لچک پائی جاتی ہے. اس پل میں کیا ہے؟ لچک ہے. وہ پل جیسے ہی اس پہ قدم رکھتے ہیں وہ پل ہلتا ہے، موو ہوتا ہے، وہ ہلنے لگتا ہے. اسی طریقے سے اس کی چھٹی صفت یہ ہے پل کی کہ اس کے آس پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے آس پاس اسودان کے کانٹے ہیں. کیا ہے؟ کانٹے ہیں. اس کے آس پاس اللہ تبارک و تعالیٰ نے کانٹے لگائے رکھے ہیں جو کہ لوگ اس میں پھنس کر جہنم میں گرتے چلے جائیں گے. نمبر 1 اس کی صفت تلوار سے زیادہ، بال سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ تیز اور بہت لمبا ہے. اس میں پھسلاہٹ بھی ہے، لچک بھی ہے، اور ایک چیز کہ اس کے آس پاس کیا ہے؟ کانٹے بھی لگے ہوئے ہیں. ہمارے ذہن میں یہ بات اترتی نہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کیفیت ہمیں بتلائی ہے. اس پر ہمیں ایمان لانا ہمارے لیے ضروری ہے. اس پل کو جب جہنم پر رکھا جائے گا، جب لایا جائے گا، امام حاکم مستدرک حاکم میں سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے اس حدیث کو نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اس پل کو جہنم کے اوپر لا کر رکھا جائے گا اور فرشتے جب اس پل کو دیکھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہیں گے اللہ کون ہے جو اس کو پار کر سکیں گا؟ کون ہے جو اس کو پار کر سکیں؟ اس کو کوئی پار نہیں کر سکتا. تب اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گا کہ جسے میں چاہوں صرف وہی اس پل کو کیا کر سکتا ہے؟ پار کر سکتا ہے. تب فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہیں گے سبحانک ما عبدناک حق عبادتی، اے رب تیری ذات بڑی ہی پاک ہے اور ہم نے اب تک کہ تیری عبادت کا حق ادا نہیں کیا ہے. اللہ رب العالمین کی ذات کتنی پاک ہے، کتنی عظیم ہے، کتنی رحم و کرم والی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی سخت آزمائش کے بعد بھی ان لوگوں کے لیے رحم کا معاملہ کریں گا، ان لوگوں کے لیے سہولت رکھیں گا جن لوگوں نے دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کی ہوں گی، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کیا ہوگا. اسی طریقے سے اس پل پر سے سب سے پہلے کن لوگوں کا گزر ہوگا؟ سب سے پہلے اس پر سے کون گزریں گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نحن آخر الامم واول من يحاسب، کہ ہم امتوں میں تو سب سے آخری ہے لیکن ہمارا حساب سب سے پہلے ہونے والا ہے. اس پل پر سے گزر سب سے پہلے امت محمدیہ کا ہوگا، ہمارا گزر ہوگا. اور سب سے پہلے امت محمدیہ میں سے کون اس پر سے گزریں گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس پل پر سے گزریں گے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے صحابہ کرام ہوں گے، اور 70,000 وہ لوگ ہوں گے جو بنا حساب و کتاب اور عذاب کے جنت میں داخل ہو رہے ہوں گے.
اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیشہ یہ دعا کرتے رہا کرو اپنی دعا میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمانا جن کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے روز بنا حساب و کتاب اور عذاب کے جنت میں جگہ عطا فرمائیں گا۔ اسی طریقے سے اس پل پر سے جتنے بھی لوگ گزریں گے ان کو ہم 3 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں، تین حالتیں ان کی بیان کر سکتے ہیں۔ پہلے قسم کے لوگ وہ ہوں گے جو بڑی ہی آسانی سے بنا کسی پریشانی کے ساتھ اس پل کو پار کر لیں گے، اس پل پر سے گزر جائیں گے۔ دوسری قسم کے وہ لوگ ہوں گے جو اس پل کو تو پار کر لیں گے لیکن جہنم کی آگ کی وجہ سے ان کے جسم جھلس چکے ہوں گے، جہنم کی آگ کی وجہ سے ان کے جسم جھلس چکے ہوں گے اور کانٹوں نے انہیں زخمی کر دیا ہوگا، مطلب زخمی حالت میں بھی وہ کسی نہ کسی طریقے سے اس پل کو پار کر لیں گے۔ لیکن تیسرے قسم کے ایسے لوگ ہوں گے جو بڑی کوشش کریں گے لیکن ان کی کوششوں کے باوجود بھی وہ آخرکار جہنم میں گر جائیں گے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کے ایک حدیث صحیح مسلم میں وہ بیان کرتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ مومنوں میں سے کچھ مومن ایسے ہوں گے جو پلک جھپکنے کی رفتار سے، اس کی تیزی سے اس پل کو پار کر لیں گے، کچھ ایسے ہوں گے جو بجلی کی رفتار سے اس پل کو پار کر لیں گے، کچھ ایسے ہوں گے جو پرندوں کی رفتار سے اس پل کو پار کر لیں گے، کچھ ایسے ہوں گے جو تیز گھوڑوں کی رفتار سے اس پل کو پار کر لیں گے، اور کچھ ایسے ہوں گے جو عام آدمی کی رفتار سے اس پل کو پار کر لیں گے۔ لیکن سب سے آخری شخص جو ہوگا اس پل کو پار کرنے والا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی حالت یہ ہوں گی کہ وہ آخر میں اپنے گھٹنوں سے اپنے آپ کو آگے بڑھاتا ہوا، اپنے گھٹنوں کے ذریعے اپنے آپ کو آگے بڑھاتا ہوا اس پل کو آخرکار پار کر لیں گا۔ لیکن جب اس پل سے وہ جیسے ہی اس پل کو پار کریں گا وہ پیچھے پلٹ کر دیکھیں گا اور کہیں گا الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ تو نے اس مصیبت سے مجھ کو نجات دی ہے۔ لیکن اس پل سے پار کرنے کے بعد بھی اس کو ایک مقام پر رکا دیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ کہیں گا کہ اللہ تو نے مجھے اس پل سے تو پار کر دیا ہے، اب مجھے یہاں کیوں رکا دیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کوئی جواب نہیں دیں گے، بس اسے جنت کے قریب دور ایک درخت دکھائی دے گا۔ وہ کہیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو مجھے اس درخت کے قریب کر دے تاکہ میں اس کے سائے میں پناہ لوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس درخت کے قریب اسے کر دیں گا، پھر اسے دوسرا درخت دکھائی دے گا، پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہیں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو مجھے اس درخت کے قریب کر دے، اس کے بعد میں تجھ سے کچھ نہیں مانگوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اسے اس درخت کے قریب کر دے گا، پھر اسے ایک اور درخت جنت کے قریب دکھائی دے گا اس سے اچھا، پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو مجھے وہ درخت کے قریب کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے کہ کیا تو اس کے بعد کوئی اور سوال نہیں کریں گا؟ وہ کہیں گے کہ نہیں، میں کوئی سوال نہیں کروں گا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ اس تیسرے درخت کے قریب بھی اس کو کر دیں گا تو اس درخت کے قریب جانے کے بعد اس کو جنتی لوگوں کی آواز سنائی دیں گی، تو وہ کہیں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اب تو مجھے جنت میں ہی داخل کر۔ تب اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ مسکرائیں گا اور اس سے کہیں گا کہ جا، میں نے تجھے جنت میں داخل کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا رحم یہ بہت بڑا رحم ہے، بہت وسیع ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کل قیامت کے دن تو ہم پر رحم و کرم عطا فرمانا۔ آئیے چند مختصر سے وقت میں ہم وہ اعمال کو بھی دیکھ لیتے ہیں کہ کن اعمال کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ پل صراط پر سے گزرنے میں ہمیں سہولت عطا فرمائیں گا، ہمیں آسانی عطا فرمائیں گا۔ سب سے پہلے یہ بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ قیامت کے روز حشر کے میدان میں ہر مرحلے پہ ہمارے لیے اگر کوئی عمل ساتھ دینے والا ثابت ہوگا تو وہ ہمارا ایمان اور ہمارا عمل صالح ہوگا۔ ہمارا ایمان جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ پہ مضبوط ہوگا، ہمارے عمل جتنے اچھے ہوں گے، ہر مرحلہ ہم اتنے ہی آسانی سے اور اتنے ہی اچھے سے پار کر لیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ زمر کی آیت نمبر 72 میں فرمایا وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، کہ جنت جو تم اس جنت کے وارث ہو جو تمہارے اعمال کا بدلہ ہے۔ جنت کیا ہے؟ ہمارے اعمال کا بدلہ ہے۔ جتنی اچھی ہم نیکی کریں گے، جتنے اخلاص کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی اچھی جنت کیا کریں گا؟ ہمیں عطا فرمائیں گا۔ اسی طریقے سے اسی کے تعلق سے ایک حدیث اور ہمیں ملتی ہے
امام حناد اپنی الزہد میں اس حدیث کو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم پلصراط پر سے گزرنے میں لوگوں کی جو کیفیت ہوں گی وہ ان کے اعمال کے مطابق ہوں گی. جس کا عمل جتنا اچھا ہوگا وہ اتنے اچھے سے اس پل کو کیا کر لیں گا، پار کر لیں گا، لیکن جس کا عمل جتنا خراب ہوگا وہ اتنی ہی پریشانیوں سے اس پل کو پار کریں گا. اگلا وہ عمل جس کے ذریعے ہم پل صراط پر سے آسانی سے گزر سکتے ہیں، یہ پل صراط میں سے گزرنے میں کچھ لوگوں کے لیے سہولت کا ذریعہ بھی ہوگا، اور یہی عمل پل صراط پر سے گزرنے میں کچھ لوگوں کے لیے مشکل کا سبب بھی ہوگا. یہ جملے کو یاد رکھیے کہ یہ جو عمل ہے، یہ عمل کچھ لوگوں کے لیے پل صراط پر سے گزرنے میں سہولیت کا ذریعہ ہوگا، اور کچھ لوگوں کے لیے باعث دشواری ہوگا. وہ عمل ہے صلہ رحمی اور امانت. کیا ہے؟ دو ہے، صلہ رحمی اور امانت. صلہ رحمی لوگوں کے ساتھ رحم کا معاملہ کرنا، اچھے اخلاق سے پیش آنا، اچھے معاملات رکھنا، خاص طور پہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ. خاص طور پہ کون لوگ؟ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ. لیکن افسوس کی بات ہے کہ آج ہم دوسروں کے ساتھ تو اچھے ہیں لیکن اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھے نہیں ہیں. اپنے گھر والوں کے ساتھ ہمارے معاملات اچھے نہیں ہیں. آج آپ کو دنیا میں ایسے بہت سے لوگ مل جائیں گے جو دوسروں کی بڑی آسانی سے مدد کرتے ہیں لیکن اپنے گھر والوں کی، اپنے رشتہ داروں کی مدد تک نہیں کرتے. یہ تو دور، بہت سے ایسے لوگ بھی آپ کو مل جائیں گے جو اپنے رشتہ داروں کو پہچانتے ہی نہیں ہیں، اپنے رشتہ داروں کو انہوں نے کبھی دیکھا ہی نہیں. بہت سے ایسے لوگ آپ کو مل جائیں گے جو اپنے چاچا کو، اپنے ماموں کو، اپنے خالہ کو کبھی جانتے ہی نہیں ہیں. اس کی وجہ یہ تھی کہ بچپن میں ہی ان کے رشتے ختم ہو چکے ہیں، ان کے والدین نے ان کے رشتوں کو ختم کر دیا تھا. بڑے ہو گئے، کون ہے چاچا، کون ہے ماموں، کون ہے خالہ، پہچانتے ہی نہیں. ایسے بھی لوگ آج آپ کو دنیا میں مل جائیں گے. ہمیں چاہیے کہ ہم رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، رشتہ داروں کے ساتھ رشتہ بنائے رکھیں. تو رشتہ داروں کے ساتھ جو رشتہ بنائے رکھتا ہے، صلہ رحمی کرتا ہے، کل قیامت کے روز اس کو پل صراط پر سے گزرنے میں آسانی ہوں گی. دوسرا، امانت کے تعلق سے ہم صرف یہ سمجھتے ہیں کہ کسی کا مال ہمارے پاس بطور امانت رکھا ہو تو ہمیں اس کی حفاظت کرنا ہے، اسے لوٹا دینا ہے، یا کسی کی کوئی چیز ہمارے پاس بطور امانت رکھی ہے تو اس کی ہمیں حفاظت کر کے اسے لوٹا دینا ہے. یہ امانت ہے، لیکن صرف یہی امانت نہیں ہے. یہ امانت تو ہے لیکن صرف یہی امانت نہیں ہے. شریعت میں کسی سے قرض لینے کو بھی امانت کہا گیا ہے. اگر تم نے کسی سے قرض لی ہے تو اس کو لوٹانا بھی تمہارے لیے ضروری ہے. اسی طریقے سے اگر کسی سے تم نے ادھار کوئی سامان لے آئے، اس کا حق اسے لوٹانا، اس کی قیمت اسے ادا کرنا بھی، یہ بھی امانت کی ہی شکل میں آتا ہے. اسی طریقے سے کسی نے اگر آپ سے کوئی یہ بات کہی ہے، کسی نے آپ سے اگر یہ کوئی بات کہی ہے اور اس کے بعد اس نے یہ کہا کہ یہ بات کسی کو مت بتلانا، یہ بات کسی کو مت بتلانا، اور اگر آپ نے اس کی وہ بات کسی اور کو بتلا دی تو آپ نے اس کی امانت میں کیا کیا؟ خیانت کی. یہ بھی امانت میں خیانت کرنا ہوتا ہے. آج اکثر لوگوں میں یہ بات پائی جاتی ہے کہ آپس میں ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں اور بولتے ہیں کہ اس کے بارے میں ایک بات بتاؤ لیکن کسی کو مت بتلانا. یہ عورتوں میں اکثر پایا جاتا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ اس سے ہم بچنے کی کوشش کریں. یہ عمل بہت چھوٹا ہے لیکن کل قیامت کے دن حشر کے میدان میں پل صراط پر سے گزرنے میں ہمارے لیے دشواری کا سبب بن سکتا ہے. اسی طریقے سے امانت اس کو بھی کہتے ہیں کہ اگر کسی انسان کے بارے میں آپ کو کوئی اس کے برائی کے بارے میں معلوم پڑ جائے اور وہ چاہتا ہے کہ اس برائی کے بارے میں لوگوں کو نہ بیان کیا جائے، لوگوں کو نہ بتلایا جائے، اور آپ لوگوں کو بتلاتے چلے جاتے ہیں، اس کی اس برائی کو لوگوں میں عام کرتے چلے جاتے، تو یہ بھی اس کی امانت میں خیانت کرنے میں شامل ہوں گا. کسی کے عیب کو چھپانا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو دنیا میں لوگوں کے عیب کو چھپاتا ہے، کل قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو چھپا دیں گا. اس کے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ چھپا دیں گا. اس کے تعلق سے یہاں تک کہ ایک حدیث ہمیں ملتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم کسی میت کو نہلا رہے ہو، اور اس کے جسم میں تم نے کوئی تکلیف، بیماری یا کوئی عیب دیکھا ہو
تو تمہیں چاہیے کہ تم اس کا تذکرہ کسی سے نہ کرو. لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ جب میت سے لوگ نہلا کر آتے تو پھر اس کے بارے میں ایک دوسرے کو بتاتے رہتے ہیں، ارے اس کو تو اتنی بیماری تھی، اتنے کو اتنی تکلیف تھی، یہ ہو گیا تھا، اس کو بیڈ سول ہو گیا تھا، اس کو اتنی کھجلی تھی. تو یہ چیز سے بھی منع کیا گیا. اگر آج ہم دنیا میں لوگوں کے برائیوں کو، لوگوں کے عیبوں کو چھپاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے روز ہمارے گناہوں کو چھپا دیں گا. اسی طریقے سے صحیح مسلم کی حدیث نمبر 195 ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے روز پلصراط کے دونوں جانب صلہ رحمی اور امانت کو لا کھڑا کریں گا، اور جن لوگوں نے صلہ رحمی اور امانت کا حق ادا کیا ہوگا وہ اس کو بطور آسانی سے اس پل سے گزار دیں گے، اور جنہوں نے اس کا حق ادا نہیں کیا ہوگا، لوگوں کے ساتھ قطع رحمی کی ہوں گی، لوگوں کی امانت میں خیانت کی ہوں گی، تو امانت اور صلہ رحمی اس کو کھینچ کر جہنم میں گھسیٹ کر ڈال دیں گے. تو یہ عمل کچھ لوگوں کے لیے بطور سہولت بھی ہوگا اور کچھ لوگوں کے لیے بطور دشواری کا سبب بھی ہوگا. اسی طریقے سے تیسرا وہ عمل جو پلصراط پر سے گزرنے کے لیے آسانی کا سبب ہوگا، بہت آسان ہے، ہر کوئی کر سکتا ہے، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے، بہت آسان ہے، لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہم نہیں کر رہے. وہ ہے مسجد میں زیادہ وقت گزارنا. مسجد میں کیا ہے؟ زیادہ وقت گزارنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، ابو ذر رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہے، معجم الکبیر کی حدیث ہے، حدیث نمبر 6143. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ متقی اور پرہیزگاروں کا گھر مسجد ہے. مسجد کیا ہے؟ ہر متقی اور پرہیزگار کا گھر ہے. اور جو لوگ مسجد میں آ کر وقت گزارتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ خاص رحمت اس پر کل قیامت کے روز کریں گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پلصراط پر سے آسانی سے گزار کر اپنی رضامندی دیں گا، یعنی جنت اس کو دے دیں گا. صرف کیا عمل ہے؟ مسجد میں آ کر وقت گزارنا، چاہے نماز سے پہلے آ کر گزارنا ہو یا نماز کے بعد کچھ دیر بیٹھنا ہو. مسجد میں کوئی پروگرام، جلسہ، اجتماع ہو رہا، کچھ بھی ہو رہا، مسجد میں آ کر وقت گزارنا، اعتکاف کرنا. اس میں اعتکاف کی شکل شامل ہے، بس مسجد میں آ کر تلاوت کرنا، ذکر اذکار، وقت گزارنا اس میں ضروری ہے. تو مسجد میں آ کے جو وقت گزارتا ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے روز کیا ہوگا؟ پلصراط پر سے آسانی سے گزار دیں گا. اسی طریقے سے تیسرا وہ عمل جو پلصراط پر سے گزرنے میں ہمارے لیے سہولت کا سبب ہوگا، وہ ہے مسلمانوں کی ضرورت کا خیال رکھنا، مسلمانوں کی مدد کرنا، مسلمانوں کی ضرورت کا خیال رکھنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مسلمان کی ضرورت کا خیال رکھتا ہے، مسلمان کے کام آتا ہے، مسلمانوں کی مدد کرتا ہے، وہ میری مسجد میں 1 مہینہ اعتکاف کرنے سے زیادہ بہتر ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی میں 1 مہینہ اگر کوئی اعتکاف کرتا ہے، اس سے زیادہ بہتر ہے وہ عمل کہ جو اپنے دوسرے مسلمانوں کی ضرورت کا خیال رکھتے ہیں، ان کی کیا کرتے ہیں؟ مدد کرتے ہیں. ایک حدیث امام طبرانی اپنے معجم الکبیر، معجم الصغیر اور معجم الاوسط میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے بیان کرتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ سوال کیا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب بندہ کون ہے؟ سب سے زیادہ پسندیدہ بندہ کون ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کئی صفتیں بیان کی. اس میں سے لمبی حدیث ہے، صرف 3 باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی صفت بیان کی کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق کے زیادہ کام آتا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق کو زیادہ نفع پہنچاتا ہو، لوگوں کے زیادہ کام آتا ہو. اسی طریقے سے دوسرا اس کا وہ عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ وہ مسلمانوں میں سے جو مظلوم ہو، مظلوم مسلمان جو ہو، ان کا حق جو دلاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو، وہ سب سے زیادہ محبوب ہے. اور اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں کو جو مسلمان مظلوم کا حق دلاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے روز
اس کے قدموں کو ثابت قدمی عطا فرمائیں گا۔ جس وقت پل صراط پر سے لوگوں کے قدم پھسل رہے ہوں گے، لوگوں کے قدم پھسل رہے ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو کیا کریں گا؟ ثابت قدمی عطا فرمائیں گا، اس کے قدموں کو جما دیں گا پل صراط پر سے گزرتے وقت۔ صرف کیا ہے؟ مسلمانوں کی مدد کرنا، آپس میں ہم ایک دوسرے کی مدد کریں۔ اگر کسی مسلمان بھائی کی ہم مدد کر سکتے ہیں، ہمارے پاس وہ چیز ہے جو ہم اسے دے سکتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اسے ضرور دیں، اس کی مدد کریں۔ خاص طور پہ اگر کوئی بیمار ہے تو اس کی بیماری میں جا کے اس کی بیمار پرسی کے اس کے بارے میں اس سے حال چال لے، اور اس کے پاس اگر روپیہ پیسہ نہیں ہے اس کی اس طریقے سے مدد کرے۔ اگر کوئی پریشان حال ہے، قرض میں ہے، تو اس کی مدد کرے۔ اس کی جتنی بھی ہم مدد کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے روز کیا کریں گا؟ ہمیں پل صراط پر سے آسانی سے گزار دیں گا۔ اسی طریقے سے مظلوم مسلمانوں کی مدد کرنا، یہ تو ذکر کر دیا۔ اس میں ایک اور چیز ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مظلوموں کی مدد نہیں کرتا ہے، جو مظلوم کو دیکھتا ہے لیکن اس کی مدد نہیں کرتا ہے، تو یہ عمل اس کے لیے قبر میں عذاب کا سبب ہوگا۔ مظلوم کو دیکھ رہا ہے کہ اس پہ ظلم ہو رہا ہے، لیکن اس کی مدد نہیں کر رہا ہے۔ مدد کر سکتا ہے، مدد کر سکتا ہے اپنی طاقت کے مطابق، لیکن اس کی وہ مدد نہیں کر رہا ہے، تو اس کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبر میں بھی کیا کریں گا؟ عذاب دیں گا۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ملتی ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے مظلوم بھائی کی مدد کرو اور ظالم بھائی کی مدد کرو۔ تم اپنے مظلوم بھائی کی بھی مدد کرو اور ظالم کی بھی مدد کرو۔ صحابہ کرام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مظلوم کی مدد کرنے کا معنی تو ہم سمجھتے ہیں، لیکن ہم ظالم کی کیسے مدد کریں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو اس کے ظلم سے روکو، تاکہ کل قیامت کے روز اس کو اللہ کے عذاب سے پناہ مل سکے، تاکہ وہ اللہ کے عذاب سے بچ سکے۔ اس کو اس کے ظلم سے روکو، اس کی مدد کرو۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پانچواں وہ عمل جو ہمیں بتلایا ہے، جو پل صراط پر سے گزرنے میں ہمارے لیے آسانی کا سبب ہوگا، وہ ہے دنیا کی نعمتوں سے کم فائدہ اٹھانا۔ دنیا کی نعمتوں سے کم فائدہ اٹھانا۔ دیکھیے، جب ہم دنیا میں رہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دنیا دی ہے، دنیا کی نعمتیں دی ہے، تو ہر چیز کا اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے روز کیا کرنے والا ہے؟ حساب بھی لینے والا ہے کہ تم نے کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، کتنا علم حاصل کیا، کتنا عمل کیا۔ ہر چیز کا اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایک نعمت کا کیا کریں گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے حساب لینے والا ہے۔ تو جس کا حساب جتنا آسان ہوگا، کل قیامت کے روز حشر کے میدان میں ہر مرحلے سے اسے گزرنے میں اتنی ہی آسانی ہوں گی، اور جتنا اس کا حساب مشکل ہوگا، ہر مرحلہ اسے طے کرنا اتنا ہی مشکل ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ملتی ہے، سلسلۃ الاحادیث کی حدیث نمبر 2480، جس میں حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ان کی بیوی نے ان سے ذکر کیا کہ آپ اتنی تنگی میں زندگی کیوں گزارتے ہیں، جبکہ دوسرے لوگ فلاں جگہ جا کر مال کماتے ہیں اور خوشحال کی زندگی گزارتے ہیں، آپ اتنی تنگی کی زندگی کیوں گزارتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے کہ اس زندگی کے بعد ایک گھاٹی ہے، اس زندگی کے بعد ایک گھاٹی ہے، اس گھاٹی پہ سے گزرنا ہے، اور اس گھاٹی پہ سے صرف وہی لوگ گزر سکیں گے جن کے اوپر جن کا بوجھ کیا ہوگا؟ ہلکا ہوگا، جن کے حساب کا بوجھ ہلکا ہوگا۔ کیونکہ انسان کا بوجھ ہلکا ہوتا ہے تو وہ راستے کو آسانی سے طے کر لیتا ہے، اور جس کا بوجھ جتنا زیادہ ہوگا، گرنے کا اندیشہ اس کا اتنا ہی زیادہ ہوگا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ دنیا کی نعمتیں ہم حاصل کریں، دنیا کی نعمتوں سے ہم فائدہ اٹھائیں، لیکن دنیا کے پیچھے ہم آخرت کو بھلا نہ بیٹھے، دنیا کے پیچھے ہم آخرت کو بھول نہ جائے۔ دنیا کی نعمتوں سے اتنا ہی فائدہ اٹھائے جتنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ بازار میں جب ہم جاتے ہیں تو بہت سی ایسی چیزیں خرید کر لے کر آ جاتے ہیں جس کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے، سالوں سال وہ گھر میں بس پڑی رہتی ہے۔ یا پھر ایسے بہت سی چیزیں ہوتی ہیں کہ انسان خریدتا ہے، اس کا حقیقت میں اس کو استعمال تو نہیں ہوتا ہے، لیکن وہ ریا کے لیے، دکھلاوے کے لیے کہ میں اتنا مالدار ہوں، لوگوں کو پتہ چلے، اس لیے وہ اس چیز کو لا کے اپنے گھر میں رکھ لیتا ہے۔ تو جتنا ہم دنیا کے پیچھے بھاگتے رہیں گے اتنا ہماری آخرت
مشکل ہوتی چلی جائیں گی. وقت زیادہ ہو رہا ہے. ایک آخری بات آپ کے سامنے بیان کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ چھٹا وہ عمل جو ہمارے لیے پلسرات پر سے گزرنے میں آسانی کا سبب ہوگا وہ ہے دعاؤں کا اہتمام کرنا. ہر دعا میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم یہ چیز کا سوال کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہمیں پلسرات پر سے آسانی سے گزرنے کی توفیق عطا فرما. اس میں دو دعائیں ہمیں ملتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس میں ایک دعا ہے اللہم انا نعوذ بک من الموت وکربتہ والقبر غمتہ والصراط ذلتہ ویوم القیامت روعتہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہمیں پناہ عطا فرما موت کی سختی سے، قبر کے اندھیرے سے، پلسرات پر سے پھسلنے سے، اور قیامت کی گھبراہٹ سے تو کیا کر ہمیں نجات عطا فرما. اسی طریقے سے ایک اور حدیث ہے، ایک اور دعا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا عفوک یا اللہ عفوک یا رحمان عفوک یا رحیم عفوک عند النشور عفوک عند الحساب عفوک عند المیزان عفوک عند الصراط، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہمیں عافیت عطا فرما میزان میں جب ہمارے نام اعمال تولے جا رہے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ تو حساب میں ہمارے لیے عافیت عطا فرما، تو ہمیں پلسرات پر سے گزرنے میں کیا کر عافیت عطا فرما. اسی طریقے سے جو لوگ پلسرات کو پار کر لیں گے، جو لوگ پلسرات پر سے گزر جائیں گے پلسرات کو وہ جو لوگ پار کر لیں گے، اس کے باوجود بھی انہیں ابھی جنت میں جانے کی اجازت نہیں ہوں گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بخاری کی، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ لوگ جو پلسرات کو پار کر چکے ہوں گے انہیں قنطرہ نامی مقام پر روک دیا جائے گا، انہیں قنطرہ نامی مقام پر روک دیا جائے گا. کچھ محدثین کہتے ہیں کہ شاید وہ چھوٹا ایک پل ہوگا یا پھر پلسرات کا ہی آخری کا بالکل حصہ ہوگا. اس جگہ پر انہیں اس لیے روکا جائے گا، وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ایسے کچھ حقوق جن کا حساب باقی رہ گیا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے حق انہیں دلائیں گا، لیکن ان کی سزا اب یہ نہیں ہوں گی کہ پھر انہیں جہنم میں ڈال دیا جائے، پھر انہیں جہنم میں دوبارہ ڈال دیا جائے. ان کی یہ سزا نہیں ہوں گی، بلکہ ان کے اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ ایک دوسرے کو تقسیم کر کے ان کا حق انہیں دلوا دیں گا. کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جن کے پاس کچھ نیکی باقی نہیں ہوں گی، جن کے پاس کچھ نیکی باقی نہیں ہوں گی، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اعراف نام مقام پر کچھ مدت تک رکھیں گا، پھر انہیں جنت میں داخل کر دیں گا. انہی چند باتوں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. العالمین، ہم گنہگار ہیں، ہم خطا کار ہیں، ہمیں تو پلسرات پر سے آسانی سے گزرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں موت کی سختی سے بچا. الہ العالمین، ہمیں قبر کے عذاب سے بچا، بنا حساب و کتاب جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما. رب العالمین، جب تک ہمیں زندہ رکھنا ایمان ہی پر ہمیں زندہ رکھنا، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان ہی پر ہمارا خاتمہ ہو. اس حال میں اس دنیا سے تو ہمیں اٹھانا کہ تو ہم سے راضی ہو چکا ہو، خوش ہو چکا ہو، اور ہمارے نعم اعمال سے ہمارے تمام گناہ خطا اور معصیت کو معاف فرما چکا ہو. آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأتم وأهم وأكبر.